اسد صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ آج ہمارے یہاں پارلیمنٹیرینز نے کچھ ایسے مسائل پر اپنی رائے دی ہے کہ جہاں پر ریاستوں کا معاملہ ہے، ریاستوں کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے، ریاستوں کے درمیان معاملات کا تعلق ہے، اور مجھے گزشتہ 2018 کے بعد میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے حلقہ انتخاب کے لوگوں کا شکر گزار ہوں، میں اپنی جماعت کا کہ انہوں نے مجھ پر یہ اعتماد کیا۔ 5 سال ہم نے یہاں پر گزارے، مختلف کیفیات کے اندر، مختلف اوقات میں، مختلف انداز سے ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی خدمات اس قوم کے دیے ہوئے امانت کے طور پر اس ایوان کے سامنے اور آپ کی چیئر کے سامنے پیش کریں۔ قطعاً ہم نے اس بخل سے کام نہیں لیا کہ اگر ایک اچھی بات بھی اس فلور آف دی ہاؤس پر آئی ہے تو ہم نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہو۔ یہ ایک جہد مسلسل ہے جناب اسپیکر۔ ہم نے ملک حاصل کیا، ہماری بدبختی کہ ہم 25 سال تک اس ملک کو آئین نہیں دے سکے۔ ہم نے سن 73 کے اندر متفقہ آئین دیا، اس آئین کے جو اسپرٹ تھی، اس آئین کے جو گولز تھے، ہم نے اس کے بعد اپنے اس آئین میں دیے ہوئے حقوق جو اس ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کے تھے، اس میں کتنی اچیومنٹ کی ہے، کتنا ڈیلیور کیا ہے، حکومتوں نے کتنا ڈیلیور کیا ہے، پولیٹیشنز نے کتنا ڈیلیور کیا ہے، اور اس کے تحت بننے والے اداروں نے کتنا ڈیلیور کیا ہے، اس پر ہم اس دن بحث نہیں کرنا چاہتے، لیکن سب کے سامنے اپنا آئینہ موجود ہے۔ وہ اپنے آئینے کے اندر اپنے کارکردگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے اس کارکردگی کی بنیاد پر نتائج کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سیاسی حوالے سے ایک قدیم جماعت ہیں جو بر صغیر کے اندر شہریوں کی اور پھر پاکستان بن جانے کے بعد اس ریاست میں بسنے والی قوم کی کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہے۔ ان کا اسلامی نظریہ، ان کی اسلامی تہذیب، ان کی مشرقی تہذیب اور آئین میں جو ان کے حقوق ہیں، اس کے لیے اس سفر میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ متعدد پارلیمنٹیرینز جو اس پارلیمنٹ کے رکن رہے، ہماری جماعت سے حاجی منیر اورکزئی صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ مسلم لیگ کے ممبران، MQM کے ممبران، جمعیت علماء اسلام کے اس وفاقی کیبنٹ کے وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب، پیپلز پارٹی کے MNAs جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اور ان کی خدمات کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ موجودہ ممبران جو خواتین و حضرات موجود ہیں، ان کی خدمات کو بھی اللہ قبول فرمائے، ہماری خدمات کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں یقیناً بہت احتیاط کے ساتھ یہاں پر بات بھی کرنی چاہیے۔ میرے دل و دماغ میں یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں صرف آج کی بات پر جو یہاں پر پارلیمنٹیرین نے آپ کے سامنے رکھی، اور انہوں نے بنا سوچے بنا سمجھے ایک ایسا جملہ کسا جس پر میں شدید احتجاج کرتا ہوں جناب اسپیکر، اور ان کی اس بات کو مسترد کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہی، اور ہمارا
یا کسی بھی پاکستانی کا یا کسی بھی ممبر کا کوئی بھی موقف ہو سکتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ریاست کو نشانے پر رکھنا اور کسی اور کے عزائم کی تکمیل کے لیے خود کو پیش کرنا، میں ایسی سیاست کو مسترد کرتا ہوں جو میری ریاست کو بھی نشانہ بنائے، میرے ریاستی اداروں کو بھی نشانہ بنائے. ہمیں گلے ہیں، ہم گلہ کریں گے، ہمیں اختلاف ہے، ہم اختلاف کریں گے، لیکن مجہول ایک بات کی گئی، اور یہ بات کی گئی کہ افغانستان میں امارت اسلامی کا پرچم لہرانے کے بعد اور اشرف غنی جو امریکہ کا پٹھو حکمران تھا، اس کے جانے پر جو یہاں افسوس کا اظہار کیا گیا اور امارت اسلامی کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے آ جانے کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس پر جشن منانے والوں پر بھی، کہ جو امارت اسلامی کے آنے کے بعد جشن منا رہے تھے، ان کے ہاتھ بھی خون سے رنگے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب امارت اسلامی افغانستان میں برسر اقتدار نہیں آئی تھی، جب وہ فاتح نہیں تھے، اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس کا خون پھر ہم کس کے ہاتھ پر تلاش کریں، اس کا خون ہم کس کے ہاتھ پر تلاش کریں. جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری قوت، مسلم لیگ جمہوری قوت، جمعیت علماء اسلام جمہوری قوت، یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام سیاسی جماعتیں وہ آئین کے تحت اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ اپنا موقف رکھ سکتی ہیں ہمسایہ ممالک کے بارے میں بھی اور بین الاقوامی ممالک کے بارے میں بھی. لیکن اس طرح کی گفتگو کرنا کہ آپ اپنے ملک کے اندر ایسی گفتگو کریں، اور یہ باتیں ہم جناب اسپیکر 5 سال سے سن رہے ہیں، یہ 5 سال سے ہم سن رہے ہیں، لیکن آپ بھی گواہ ہیں، اراکین اسمبلی بھی گواہ ہے کہ ہم نے کبھی لب کشائی اس حوالے سے نہیں کی، کیونکہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو انتہائی سنجیدہ سمجھتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہم اگر اپنی رائے دیتے ہیں تو امانتاً دیتے ہیں. ہم نے اس پر اپنی قوم کو متحد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر امن کو کیسے قائم کرنا ہے. ہم نے اپنی قوم کو متوجہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو متحد کر کے اپنے ہمارے معاشی اقدامات ہم نے وہ گولز کیسے اچیو کرنی ہے. یہاں پر صبح و شام آ کر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں دہشت گرد ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. بنا سوچے آپ ریاست کی طرف اپنی قوم کو ان قوم کے اندر تقسیم لانا چاہتے ہیں، آپ اپنے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، آپ اپنے عوام کے اندر اپنے اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اس قسم کے الفاظ کی اجازت ہم نہیں دیں گے، اور ہم آئینہ بھی دکھائیں گے. جب 70,000 شہداء، یہاں پر ہم آج 80,000 شہداء کی بات کرتے ہیں جناب اسپیکر، اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور میری اس بات کو تمام پارلیمنٹیرینز غور سے سنیں کہ ہم ایک موقف رکھتے ہیں. ہم نے افغانستان کے حوالے سے ہم نے ہماری قومی جرگہ کل پشاور کے اندر ہوا، قومی جرگے کا مطالبہ یہ، قبائل کا قومی جرگہ، جمعیت علماء اسلام کا قومی جرگہ نہیں جناب اسپیکر، انہوں نے متفقہ طور پر آرمی چیف کی موجودگی میں اس بات کی تجویز دی کہ پاکستان اور افغانستان کو مل بیٹھ کر ان تمام صورتحال کے لیے ایک مشترکہ پالیسی اپنانی ہوگی، کیونکہ اس قسم کے واقعات کا شکار افغانستان بھی ہے اور پاکستان بھی ہے. ہم صلح کی بات کرتے ہیں، ہم اس قسم کے معاملات میں بے جا مداخلت، اور آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر جب ہم آپریشنز کی مخالفت کر رہے تھے، یہاں پر جب ہم آپریشنز کی مخالفت کر رہے تھے قبائل کے اندر، تو یہ وہی لوگ جو آج کسی اور کے ہاتھ پر مسلمانوں کا خون تلاش کر رہے ہیں،
یہی اچھل اچھل کر کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں فوج آپریشن قبائل میں کیوں نہیں کر رہی، اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام اس کی مخالفت کر رہی ہے یا اس لیے کہ جماعت اسلامی اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ ایک طرف تو آپ فوج کے آپریشنز کو دعوت دے رہے تھے اور آپ ان کو اس لحاظ سے دعوت دے رہے تھے کہ قبائل مذہب کی وجہ سے یا مذہبی لوگوں کی وجہ سے اس خلفشار کا شکار ہیں، اور پھر جب فوج نے وہاں پر آپریشن کیے اور تمہاری خواہش کے مطابق کیے تو تم نے اپنے پشتون حقوق کے حوالے سے تنظیم بنائی، پورے ملک کے اندر گالیاں دی اسی فوج کو جس فوج کو تم قبائل کے اندر آپریشن کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ دو رنگی ہمیں قبول نہیں۔ ہم نے اگر اختلاف کیا ہے تو دلائل کی بنیاد پر کیا ہے، اور ہم نے اگر حمایت کی ہے تو دلائل کی بنیاد پر کی ہے۔ یہ سطحی سیاست اور اس کی آڑ میں آپ کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ جب کبھی وہاں امریکہ کا پٹھو حکمران افغانستان کے اندر حکومت کرتا ہے تو آپ ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب وہاں پر امارت اسلامی کی حکومت آتی ہے تو آپ یہاں پر لوگوں کے ہاتھ پر خون تلاش کرتے ہیں۔ دلائل کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے جناب اسپیکر۔ اس طرح کسی کو قاتل کہنا اور کسی کو دہشت گرد کہنا، اس پر بھی اگر اقوام متحدہ دہشت گردی کی تعریف آج تک نہیں کر سکی تو پھر ہمیں بھی اس بات پر سوالات ضرور اٹھانے چاہیے کہ آپ کس چیز کو جہاد کہتے ہیں اور کس چیز کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ یہ جو کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے، اگر ہم نے امارت اسلامی کی اس جدوجہد کو امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ قرار دیا تھا، جہاد قرار دیا تھا، تو ہم نے کشمیر کے اندر بھی کشمیریوں کی آزادی کی اس تحریک کو جنگ آزادی سے تعبیر کیا تھا، وہاں پر شہید ہونے والے مجاہدین کو تعبیر کیا تھا، اور آج آپ خلط ملط کر رہے ہیں۔ اس بات کو خلط ملط نہیں کرنے دیا جائے گا۔ جو لوگ دہشت گرد ہے ببانگ دوہل کہیں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور جو جہاد ہے ببانگ دوہل کہیں گے کہ یہ مجاہدین ہیں۔ ہمارے منہ میں امریکہ کی زبان نہیں کہ امریکہ ہماری ڈگڈگی ہلائے گا تو یہاں ہم اچھل اچھل کر کہیں گے کہ ہاں یہ مجاہدین ہیں اور یہ دہشت گرد ہے۔ ہماری رائے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں جناب اسپیکر، ہم پاکستان کے اندر معاشی استحکام چاہتے ہیں، سیاسی استحکام چاہتے ہیں، اور جو باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں، کیا میری قیادت جناب اسپیکر، کیا میری قیادت آئین سے کیا ہماری قیادت آئین بنانے والوں میں سے نہیں تھی؟ کیا ہم جمہوریت پسند نہیں ہیں؟ کیا ہم نے جمہوریت کا علم نہیں بلند کیا؟ آج بھی اگر ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ جمہوریت کفر ہے اور یہ لوگ مرتد ہیں، اس لیے کیونکہ یہ جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہماری قیادت کو نشانہ بنایا گیا، شہید کیا گیا، درجنوں پارلیمنٹیرینز، سینکڑوں کارکن۔ آپ کے ان 5 سالوں کے اندر بھی ہم نے اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھائے صرف اس بنیاد پر کہ ہم آپ کے ساتھ اس جمہوریت میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اس آئین پر حلف اٹھانے کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ہمارے فرائض میں آتا ہے، آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر امارت اسلامی کو سپورٹ کرنے والوں کو کہ ہاتھ پر ان کا خون تلاش کیا جائے۔ یہ بات تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ کس کے ہاتھ پر کس کا خون تلاش کیا جائے۔ ہم امارت اسلامی افغانستان کو
उनके मुतालबे को उनकी अपनी रियासत के हवाले से जायज समझते थे, जिस तरह कश्मीरियों को और उनकी जदोजहद आजादी को जायज समझते हैं। हम दलील की बुनियाद पर कर रहे हैं ये तमाम चीजें। ऐसा न करें कि आप हजरात इस किस्म की बातें करें और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। और हमने अमरीकी एजेंट इमरान खान का तख्ता भी उल्टा है और हमने अल्लाह के फजल से उसको भी पाकिस्तान की सियासत से बाहर किया है। इस तरह के बुलबुले भी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के इदारों में अपनी खिदमत देने वाले लोगों का रास्ता और उनका मोराल इंशाअल्लाह नहीं तोड़ सकती। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जनाब स्पीकर। मुझे आइंदा शायद मौका मिले या न मिले, लेकिन मैं इस पार्लियामेंट में बैठे हुए अपने अकाबिरीन का, जिन्होंने हमारी जिंदगी जितनी यहाँ पर जिंदगी गुजारी है पार्लियामेंटेरियंस बनकर, मैंने आप तमाम हजरात से गुज़श्ता 5 साल में बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ आप हजरात से हमने हासिल किया है और मैं समझता हूं कि हमने जो गुज़श्ता 5 साल में जदोजहद की है, जो कुर्बानियां हमारे कारकुनों ने दी हैं, जो कुर्बानियां हमारे तंजीमों ने दी हैं, जो कुर्बानियां पाकिस्तान के शहरियों ने दी हैं, यकीनन हम उस पर उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बुनियाद पर यह बात कर सकते हैं कि हमारे इस इत्तेहाद ने, इस इत्तेफाक ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला सिर्फ, बल्कि वो एग्रीमेंट्स जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ ने किए और फिर खराब किए, उन एग्रीमेंट्स को पाकिस्तान के लिए दोबारा बहाल किया। मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे इस हुकूमत में और इस काबीना में जो खिदमत हासिल अमानतन दी गई थी, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मेरी वजारत के अंदर 5000 मुलाजमतें 1 साल के अंदर इस कौम को दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर कारकर्दगी दिखाई। हमने 51 नए मंसूबे जनाब स्पीकर इस कौम को इस साल ग्राउंड ब्रेकिंग की और कल तक भी वजीर आजम उनका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। हमने यहां पर पार्लियामेंट की इस कुव्वत को इस्तेमाल किया। सन 94 से जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपके दौरे हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, दीगर जमातों के दौरे हुकूमत में जो मुश्किलात हमारे डिवीजन कम्युनिकेशन में मुलाजमीन को हासिल थी, लाहक थी, उनका सद्देबाब किया और 2200 लोगों को जनाब स्पीकर हमने रेगुलर किया और नेशनल हाईवे काउंसिल के मेंबरान का और उनके जिम्मेदारान का कि जिन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया और उनको रेगुलराइज किया। मैं आप तमाम हजरात का, लेकिन एक जरूरी नौयत की बात है, यहां पर लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, कानून साजियां आ रही है जनाब स्पीकर, धड़ाधड़ कानून साजियां आ रही है। मैंने आपके साथ आपके दफ्तर में भी ये बात की कि जो कानून साजियां हो रही है और जिस उजलत में हो रही है, इसी पर हमें पिछले 2018 के बाद पिछली हुकूमत में भी जब कानून साजियां हो रही थी और क्लब करके 40-40 कानून साजियां पास की जाती थी, हमने उस पर भी एतराज किया था। आज कानून साजियां हो रही है, हमें बाहर से पता चलता है कि क्या कानून साजी हो रही है, किस किस्म की कानून साजी पास हो रही है। मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं और मैं इसमें बिल्कुल मुझे हैरत नहीं है कि इस कानून साजी के आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज आ जाए कि राजा परवेज अशरफ साहब इस 5वें घंटे के बाद 6ठे घंटे में इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और आप खुद पास कर रहे होंगे उस चीज को।
تو اس قسم کی قانون سازیاں نہ کریں, اس کو روک دیں. اگر ضروری ہے تو آنے والی حکومت اور آنے والی اسمبلی پر اس کو چھوڑ دیں. عجلت کا کام شیطان کا ہوتا ہے جناب اسپیکر, صبر کا کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ضروری چیز ہے آپ نے کمیٹی بنائی کہ جو قانون سازیاں ہونی ہے تمام پارٹیوں کے نمائندے اس کمیٹی میں بیٹھے. کیوں جمعیت علماء اسلام کے رکن کو آپ نے ان قانون سازیوں کا نہیں بتایا جو آپ کے روسٹرم میں اور جو یہاں پر آ رہی ہیں اور پاس ہو رہی ہیں؟ اور ایک قانون سازی ہے, ایک قانون سازی جو گزشتہ 14 ماہ کے اندر ہم نے اس پر وزارت کے ساتھ, وزارت تعلیم کے ساتھ میٹنگز کی. 3 مرتبہ اس پر اتفاق رائے پیدا ہوا, 3 مرتبہ. آج بھی متفقہ طور پر اتفاق رائے پیدا ہوا. آپ کے ابھی سپلیمنٹری میں وہ قانون سازی موجود ہے, لیکن اس کو لے نہیں کیا جا رہا. اگر آج آپ اس قانون سازی کو لے نہیں کریں گے, کل ہمارا آخری دن ہے, یہ سینٹ میں بھی جانا ہے. اگر اس پر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو کل سینٹ میں بھی آپ کے پاس گنجائش ہے. لیکن اگر آج آپ اس کو لے نہیں کرتے, 60 لاکھ طلباء کرام اور طالبات مدارس کے اندر پڑھتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں, آپ کے دیے ہوئے قانون کے تحت رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں. آپ تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھی نہیں سمجھ رہے. یہاں پر جانوروں کے لیے قانون ہے, یہاں پر قال اللہ اور قال رسول کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے قانون نہیں ہے. وہ بغیر قانون کے اپنی خدمات دے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم جس قانون کے تحت آپ دیگر اداروں کو رجسٹر کر رہے ہیں, آپ ہمیں اسی قانون کے تحت رجسٹریشن دیں, لیکن آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں. میرا مطالبہ ہے جناب اسپیکر, مدارس کا مطالبہ ہے, مذہبی جماعتوں کا مطالبہ ہے. آپ نے اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے قانون سازی میں آپ کو دائیں بائیں دیکھنا ہوگا. جب ہم کسی صورت میں بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے, ہم صرف پاکستان کو دیکھتے ہیں, ہم صرف اسلام کو دیکھتے ہیں, تو پھر ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ خدا را 75 سال آپ نے دائیں بائیں دیکھا, اور اس کی صورتحال میں آج پاکستان اس صورتحال تک پہنچا ہے جس میں ہم کھڑے ہیں. خدا را اپنی قوم کی طرف دیکھے, اسلام آپ کو کیا کہتا ہے, پاکستان کس بنیاد پر بنا تھا, اس طرف دیکھیں اور قانون سازی کریں. اور میری درخواست ہے جناب اسپیکر کہ ہمارے سپلیمنٹری بل کو لے کیا جائے, اور اس کو کل سینٹ میں اگر کوئی کچھ ترمیم کی ضرورت ہو تو کل آ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا صاحب, یہ سپلیمنٹری میں کیوں آیا ہے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں یہ ریگولر ایجنڈے پہ آیا؟ آپ حکومت میں ہیں, یہ تو گورنمنٹ میں ہیں, پرائیویٹ بھی لاتے ہیں, آپ لوگ ایک دوسرے سے اتفاق بھی کیا کریں, بیٹھا کریں. اب یہ آخری دن ہے آج, تو میں سمجھتا ہوں کہ اختلافی باتوں کے بجائے یا کوئی جذبات کے بجائے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد جو بھی آئے اگلے الیکشن میں, تو آج کا ماحول جو ہے وہ بہت خوبصورت رکھنا چاہیے, ہم سب کا یہ فرض ہے. تو جناب سعد رفیق صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, وزیر ریلوے. جی مولانا اسد صاحب. میں نے آپ کے سامنے اپنے اس حق کو رکھا جو مجھے نہیں دیا جا رہا. کیوں نہیں ہو رہا, کیسے نہیں ہو رہا, یہ سوال آپ مجھ سے نہیں کر سکتے, ان سے کریں جن سے آپ کو کرنا ہے. تھینک یو. جی